اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سننے دیکھنے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج میں آپ کو بتاؤں گی غزوہ بدر کے بارے میں۔ مسلمان کفار مکہ کے مسلم سے تنگ آ کر ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں امن و سکون کی زندگی بسر کرنے کے لیے گئے۔ کفار مکہ کو یہ بات گوارا نہ تھی کہ مسلمان امن سے رہیں، لہٰذا انہوں نے مسلمانوں کو تنگ کرنے کے لیے مختلف سازشوں سے کام لیا۔ اس دوران اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جہاد کی اجازت دے دی اور 17 رمضان المبارک 2 ہجری کو بدر کا معروف مقام بدر میں پیش آیا۔ یہ سب جاننے کے لیے ہماری ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ کفار مکہ اسلام کے سب سے بڑا دشمن تھا۔ انہوں نے مسلمانوں کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا۔ جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے گئے تو کفار مکہ میں مسلمانوں کو خوش نہیں دیکھ سکے۔ کفار مکہ کے معاشرت کا انحصار تجارت پر تھا۔ کفار مکہ کو خطرہ لاحق ہو گیا کہ اگر مسلمان طاقت میں آ گئے تو وہ ان کی تجارت کو نقصان پہنچائیں گے۔ کفار مکہ کے ایک سردار نے مدینہ منورہ کے قریب ایک چراگاہ پر حملہ کر کے مسلمانوں کے مویشی پکڑ لیے۔ غزوہ بدر کی فوری وجہ ابو سفیان کو تجارتی قافلہ بنایا جو شام سے مال تجارت کے ساتھ واپسی لوٹ رہا تھا۔ جب یہ قافلہ مدینہ منورہ کے قریب پہنچا تو ابو سفیان کو خوف ہوا کہ کہیں مسلمان قافلے کو لوٹ نہ لیں، اس لیے اس نے مدد کے لیے مکہ پیغام بھیج دیا۔ اس پر 1000 کا لشکر مدینہ منورہ کی طرف مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے روانہ ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مکہ مکرمہ کے لشکر کی امداد کی خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کفار مکہ کا راستہ روکنے کے لیے بدر کی طرف روانہ ہو گئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 313 مجاہدین تھے، جن میں 82 مہاجرین اور باقی انصار تھے۔ اسلامی لشکر کے پاس لڑنے کے لیے پورے ہتھیار نہ تھے۔ مسلمانوں کے پاس کل 6 تلواریں تھیں، سواری کے لیے 70 اونٹ اور 2 گھوڑے تھے۔ ان کے مقابلے میں کفار لشکر 1000 افراد پر مشتمل تھا۔ ان کے پاس 100 گھوڑا، 6 زور ہیں اور سینکڑوں اونٹ تھے۔ کفار اور مسلمانوں کے لشکر بدر کے مقام پر آمنے سامنے ہوئے۔ لڑائی سے ایک رات پہلے اللہ تعالیٰ نے موسلا دھار بارش برسائی جس سے مجاہدین تازہ دم ہو گئے۔ اس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے کامیابی کی دعا کرتے رہے۔ 17 رمضان 2 ہجری کو لڑائی کی ابتدا ہوئی۔ کفار کی جانب سے عتبہ، اس کا بھائی شیبہ اور اس کا بیٹا ولید بن عتبہ مسلمانوں سے لڑنے کے لیے نکلا۔ مسلمانوں کی جانب سے حضرت علی، حضرت حمزہ اور حضرت عبد بن حارث ورید رضی اللہ تعالیٰ ان کا مقابلہ کرنے کے لیے نکلے اور جلدی ہی ان تینوں کافروں کو قتل کر دیا۔ ان کے بعد عام جنگ شروع ہو گئی۔ مسلمانوں نے بڑی بہادری اور کا مظاہرہ کیا۔ بالآخر مسلمانوں کو کامیابی حاصل ہوئی۔ اس جنگ میں فرشتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی غیبی امداد کی۔ ابو جہل جو کفار کے لشکر کی قیادت کر رہا تھا، وہ دونوں عمر مجاہدین معاذ اور معذور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں قتل ہوئے۔ اس لڑائی میں 70 کافر مارے گئے، جن میں ان کے بڑے بڑے سردار بھی تھے۔ کفار کے 70 آدمی قیدی بن کے اس لڑائی میں 14 مسلمان شہید ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کی قیدیوں کے ساتھ عمدہ برتاوا کیا۔ ان میں بعض کو احسان کے طور پر چھوڑ دیا۔ جو باقی بچے تھے ان کے تعلق پر طے ہوا کہ وفد دے کر آزاد حاصل کر لے۔ جو وفد نہیں دے سکتا وہ 10 مسلمان بچوں کو لکھا پڑھا کر سکھائے اور آزادی حاصل کروائے۔ غزوہ بدر حق و باطل کا معرکہ تھا جس میں حق کو کامیابی ملی اور باطل کو ناکامی۔ غزوہ بدر میں کفار مکہ کا غرور خاک میں مل گیا اور ان کے زوال کی ابتدا ہوئی۔ غزوہ بدر میں کامیابی کے بعد اسلام تیزی سے پھیلنے لگا۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں کو کامیابی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے دلائی۔ غزوہ بدر سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ کرنا چاہیے اور خلوص نیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے دین کا کام کریں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مشکل میں تنہا نہیں چھوڑتا بلکہ ان کی مدد کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کی خاطر کسی بھی قسم کی قربانی سے دیگر نہیں کرنا چاہیے۔ فتح ہمیشہ حق کی ہوتی ہے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کریں، کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ شکریہ۔